السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دلچسپ زندگی 461۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان اکیلا جینا سیکھ لے تو پھر کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ والدین سر پہ ہوں تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کی بادشاہی۔ جاہل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ پوری بات سننے سے پہلے جواب دیتا ہے۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن ادب نہیں تھا۔ جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہوں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں اس دنیا کے، جب تک جی کرو سب راضی رہتے ہیں۔ ذرا سا کچھ بول دو تو اگلی پچھلی یاد کرا دیتے ہیں، بلکہ جو نہیں بھی کیا ہوتا وہ بھی سنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا۔ ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹا دیتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ جس انسان میں سچ سننے کی طاقت نہ ہو اس سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی غلطیوں پر آپ کو ہی قصوروار ٹھہرا دے گا۔ بابا جی کہنے لگے، پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ وقت تو انسان کی شکل بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ تم ہر جگہ میری برائی سنو گے، کیونکہ ہم مخلص ہیں، منافق نہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر پر اور زمین پر سونے والوں کے خواب اور قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جائے تو پھر فیصلے نہیں فاصلے ہوتے ہیں۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ بعد میں تمہیں معافی تو مل سکتی ہے لیکن محبت نہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو، عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت نہیں بدل سکتی،
کیونکہ ہم لوگوں سے نیت چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے نیت کو بنایا ہو۔ حساب رکھا کریں۔ آج کل لوگ پوچھ لیتے ہیں آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ دولت مند کی عاجزی، نوجوان کی عبادت، گناہ گار کی توبہ اور غریب کی سخاوت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کسی کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ گفتگو ہی بتا دیتی ہے تربیت ہوئی ہے یا پالا گیا ہے۔ بے شک نماز ہی بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ سہنے والے کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والے کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ جب کوئی گلہ یا شکایت کرنا آپ سے چھوڑ دے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے بہت دور جا چکا ہے۔ جب زندگی کے راستوں کی سمجھ آنے لگی تو واپس لوٹنے کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ زندگی کو سمجھنے سے زیادہ زندگی کو جینے کا طریقہ سیکھیے۔ مسکرائیے اور مسکرانے کی وجہ بنیں۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ اور موت کو کبھی مت بھولو، یہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتی۔ سعادت منٹو فرماتے ہیں زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہہ کے لگائے۔ اگر کچھ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ حکم تو نفس مارنے کا تھا، لوگوں نے ضمیر مار دیے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، کیونکہ لہجے تو منافقوں کے بھی میٹھے ہوتے ہیں۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ لوگ اسی گھمنڈ میں رہتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے الفاظ اور احساس کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا پھر کسی کا دل۔ وقت سکھا دیتا ہے جینے کا سلیقہ، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ مولا علی علیہ السلام نے